ایز اے ینگ مین اور آپ اسٹیٹک باڈی ہے, آپ کی موبلٹی زیرو ہے آپ کی, تو آپ بات بھی زیرو سن سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ آتے ہو پریکٹیکل لائف میں, جب آپ اپنے ادھر جب دیکھ رہے ہو بڑا آئیڈیل چیزیں دیکھ رہے ہو, جب کیونکہ فلٹر لگا ہوا ہے, کوئی بھی شخص اپنے چہرے کو لپسٹک لگوا کے اور سب کچھ تیار کر کے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے, لیکن جب ریئل لائف میں آتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. کسی کا باپ آپ دیکھیں گے, والد دیکھیں گے, والدہ دیکھیں گے, وہ بہت مشہور ہیں یا کچھ کر رہے ہیں یا ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں, وہاں پہ سیلیبریٹی بنے رہے ہیں. آپ اپنے والد کو دیکھتے ہیں, آپ کو اپنا والد اچھا لگنا, آپ کو اپنے گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا, آپ کو اپنا رہن سہن اور اپنا اسٹیٹس سوشیو اکنامک وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. مگر آپ ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہو کہ مسئلہ کیا ہے. اب امی نے بولا کھانے پہ آ جاؤ, آپ اکتاہٹ سے جواب دیتے ہو, آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ ماں کی قدر کیا ہے, باپ کا قدر کیا ہے. آپ ایک فینٹیسی لائف میں, سب کانشیس میں فینٹیسی لائف میں رہنا شروع کر دیتے ہو, اور جسمانی طور پر آپ سکویز ہو رہے ہو, ٹھیک ہے. تو فرسٹریشن کا ایک لیول تو یہ ہے. دوسرا, جو ملک کی طرف سے کچھ نہیں ہوا, اب وہ جو آپ کا سوال ہے, اب وہ چیز بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ میں دیکھیں ہمارا اس میڈیا کے اندر پرو اور اینٹی دونوں نیریٹو چل رہے ہیں. آپ دیکھیں جو ملک کے خلاف ہوگا وہ ہمیشہ وہی ویڈیو دیکھے گا, فلانا اس طرح ہوا, فلانا اس طرح, یہ حکومت نے غلط کیا, یہ. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوگا وہ سارا ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں نیریٹو لے کے چلنے چاہیے. ہم ٹرانزیشن ڈیموکریسی میں چل رہے ہیں, ابھی تک ہم کسی نتیجے پر پہنچے ہی نہیں ہیں, ہمارا پروسیس شروع ہوتا. اس میں یوتھ کو فرسٹریشن سے ہٹانے کے لیے ایک تو کنٹرول اسکرین ٹائم کرنا چاہیے خود کا, دوسرا پریکٹیکل لائف کی انٹری جو ہے وہ 22 سے لے کر 28 کی ایئرس کے اندر آپ اگر پریکٹیکل لائف انٹری کر لیتے ہیں تو آپ کہیں پہنچتے ہیں. ادروائز آپ کا صرف اور صرف بلیم گیم پہ گزارا ہوتا. جو آپ نے کہا نا کہ بھائی آپ اس کو کچھ بات کہو تو وہ خود سننے کے بجائے سوال اس لیے نہیں سن رہا ہوتا, سوال اس لیے سن رہا ہوتا کہ جواب کیا دینا ہے. سوال سیکھنے کے لیے نہیں ہے, جواب سننے کے لیے نہیں ہے, دونوں چیزیں اس لیے ہیں کہ جواب کیا دینا ہے. تو سیلف آبسیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے بچوں کی نا, جوانوں کی خاص کر. اور جب ریئلٹی آف لائف میں جاتے ہیں تو ریئلٹی آف لائف میں ملک کی طرف سے بھی کچھ نہیں کیا گیا ہے, تو ان کو اپرچونٹیز فار ورکنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتی ہیں. ہیں شارٹ کٹ کے متلاشی, ہیں آرام طلب, ہیں آسان طلب. تو انسان کا ایک نیچر ہے, جب وہ اچیومنٹ اپنے خواہش کے مطابق نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ اس گیپ کو فرسٹریشن سے رسپونڈ کرتا ہے, بجائے یہ کہ اس کو وائزلی انڈرسٹینڈ کرے کہ what is the gap and how am I going to fill up this gap. نہیں, مجھے ابھی ابھی لینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو مطلب قیامت برپا کر دیں. تو یہ دو چار بنیادی ایلیمنٹس ہیں. اسکرین ٹائم دیکھنے والوں کو میں یہ پیغام ہے میرا, میں خود میں نے کوشش کی الحمدللہ 1 گھنٹہ 30 منٹ تک آ گیا اسکرین ٹائم, اور ابھی میرے اوپر یہ بھی بوجھ ہے, ٹھیک, میں نے 6 گھنٹے سے ریڈیوس کیا ہے پچھلے سال سے. جو شخص اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس نہیں کرے گا اس کی سوشل لائف تقریباً ختم ہے, اس کے سوشل سکلز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں, اس کو زندگی کے تجربات کے اندر, زندگی کے مشکلات کے اندر پیشنس لیول 0 ہو جاتا ہے, وہ سیلف آبسیسڈ ہو جاتا ہے, اپنے آپ سے محبت کرنے لگتا ہے, اور اپنے آپ سے محبت خوفناک ترین بات ہے. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جو یوتھ کی بات آپ کر رہے ہیں, یعنی یوتھ کے فردن مسئلے کو اگر ہم کلیکٹیولی ایڈریس کریں گے کہ بھائی مسائل ایک تو یہ ہے, دوسرا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی خاص نہیں ہے, تو دونوں طرف سے وہ بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, تو وہ فرسٹریشن دے رہے ہیں. تو سیلف آبسیشن جو میں نے کہا, محبت اپنے آپ سے ہونا, اپنے آپ سے محبت ہونا کیوں خطرناک ہے؟
اپنے آپ سے محبت ہونے کے بعد آپ کو ہمیشہ آڈینس چاہیے جو آپ کو تائید کرے، جو آپ کی تعریف کرے، اور ہر وقت کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کی تائید کرے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایبسنس آف اپریسیشن ہے تو آپ ہر اس محفل سے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ سارا زندگی آپ کی تعریف کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، تو آپ کو ہوتا اپنے آپ سے پیار، تو آپ آخر میں اپنے آپ کو تہذیبی نرگسیت میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی میرے سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرے سے عقل کل کوئی نہیں ہے، میں جو کسی کو مشورہ دیتا ہوں بڑا پرفیکٹ ہے، مجھ سے بہادر کوئی نہیں ہے۔ اب اس میں اگر کوئی بندہ اپنی اوپینین دے گا آپ اس کو ریباؤنڈ دیں گے۔ تو ہماری اللہ معاف کرے یہ جو ابھی کی یوتھ ہے 10-12% بھی مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے ان کے اندر۔ ان کا ڈائیورژن ہی ٹک ٹاک کی طرف ہے، ان کا ڈائیورژن ہی جو ہے جسٹ ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے اسکول سے، اور کے بزنس میں فلرش کرنے کے لیے پھر وہی ہائپر والی بات ہے کہ دن دگنی رات چگنی پیسے کمانے ہیں۔ کیوں کمانے یہ پتہ نہیں ہے، کس لیے کمانے یہ پتہ نہیں ہے، کما کے کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ لیٹ سے ایک بچے نے کر لیا سب کچھ، وہ ایک گوگل کا اونر ہے کہ کون ہے، میں نے پچھلے 6 ماہ پہلے پڑھا تھا، اس نے اپنا سارا کچھ بہت کچھ خیرات کرنے کے لیے کہہ دیا ہے نا کہ میں نے بہت پیسے کمائے ہیں، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو زندگی کا تو ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورتی زندگی میں دیکھیں، لائف میں شیڈیولڈ لائف گزارنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا پڑھی لکھی ہمیں 2 عید دیے اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک شیڈیول دیا ہے کہ خوشی مناؤ، پھر ہمیں ایک شیڈیول دیا ہے روزہ رکھو، پھر ہمیں ایک شیڈیول دیا ہے 5 وقت نماز پڑھو۔ اب آپ نے اگر اس کو ایک بوجھ بن کے لینا ہے نماز کو، تو یہ ہے بوجھ۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز وہی شخص پڑھے گا جس کے کندھوں پر رکوع کرنے کا بوجھ نہیں ہو۔ جس کے کندھوں پہ رکوع کرنے کا بوجھ ہوگا اس کو میں نماز نہیں دوں۔ ہم نماز فار دا سیک آف ریوارڈ پڑھتے ہیں، جبکہ ریوارڈ کیا ہے؟ نماز گفٹ ہے، اللہ سے ملاقات کا گفٹ ہے۔ تو ایک ہستی جو کہ ہماری مطلب ہم جس ہستی کو مانتے ہیں اس سے ملاقات کا فری آف کاسٹ ٹائم ہے، تو وہ تو مجھے اس کانسیپٹ کے ساتھ وہ نماز پڑھنی چاہیے کہ میرا ملاقات کا ٹائم ہے اور اس ذات سے جو کہ پاورفل موز۔ ہم تو نماز کو فار دا سیک آف یہ پڑھتے ہیں کہ قبر میں ڈنڈے نہ پڑھیں، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی جنت دوزخ ہے۔